السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 167۔ سورۃ الاعراف، آیات ہیں 138 سے لے کر 143 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ گزشتہ صفحے کے آخر میں فرعونیوں کے غرق ہونے کا ذکر تھا۔ اب یہاں بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کا ذکر ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کرا دیا۔ اب جب دریا پار ہوئے تو ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ان کے بتوں کے ارد گرد لگے ہوئے تھے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی یعکفون سے اعتکاف، جو ہم بھی جم کر بیٹھتے ہیں مسجد میں اعتکاف کے لیے، تو بہرحال یہ بتوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دیکھیے بنی اسرائیل موسیٰ سے گویا ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت بنا جیسا کہ ان کے لیے بت ہیں۔ اب یہاں ان کے لیے جو ہے یہ آلہہ جمع کا صیغہ ہے، اور اصنام بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو مطلب وہاں کوئی ایک بت نہیں تھا، گزرتے گئے تو ایک بت، دوسرا بت، تیسرا، یہ دیکھتے گئے تو وہ بول پڑے۔ اب یہ بھی نوٹ کر لیں، الہ یہ ایک، اس کی جمع آلہہ، یہ بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں لا الہ، ایک ہی معبود، اور جو انہوں نے بت بنائے ہیں بہت سارے ہوئے تو آلہہ۔ تو انہوں نے درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تم تو جاہل کو معلوم ہوتے ہو، ظاہر ہے کہ ایسی حرکت کر رہے ہو۔ ابھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے تمہیں نجات دی، وہ اللہ تھا، اور تم ابھی بتوں کی بات کر رہے ہو۔ اور پھر سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں بتوں کے ارد گرد، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ بلا شبہ یہ دیکھیں، متبر یعنی ہلاک ہونے والا ہے، مطلب یہ نہیں ہلاک ہونے والا ہے جس عمل میں یہ ہے، ما ہم فی، اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ جس عمل میں یہ ہیں، جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ ہلاک ہونے والا ہے اور بے بنیاد ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، متبرن، آپ جائیے سورہ فرقان میں تو وہاں 39 نمبر آیت پر اس کے پہلے جو ہے قوم عاد، سمود، تباہ ہونے والی قوموں کا ذکر ہے، پھر ذکر ہے وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ان میں سے ہر ایک قوم نے تہس نہس کر دیا۔ تو وہاں قوموں کو تہس نہس کر دیا، اور یہاں اس عمل کو یعنی تباہ کر دیا جائے گا۔ اچھا، مزید گویا ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا بتوں کو تجویز کروں، جبکہ اللہ نے تمہیں سارے جہاں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی ہے اس کا ذکر کیا، اور سارے جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے جہاں پر۔ جی، اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ
من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یاد کرو کہ برا عذاب چکھاتے تھے، اور اس کی تفصیل کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اس میں وفی ذالکم، یعنی اس میں کیا تھی؟ وفی ذالک اس کا ترجمہ کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میم مناسبت سے لگایا گیا ہے اس میں، یعنی یہ جو عذاب تھا سوء العذاب تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی. تو یہاں غور کیجئے گا، بلاء پھر من ربکم اور پھر عظیم. تو بلا اور عظیم یہ موصوف صفت ہے، تو بڑی آزمائش اس میں تمہارے رب کی جانب سے. تو رب کی صفت نہیں ہے، جبکہ رب کی صفت بھی ہو سکتی ہے، مگر یہاں پر وہ رب کی صفت نہیں ہے، چونکہ رب کے نیچے زیر ہے، مجرور ہے. تو وفی ذالکم یعنی عبارت یوں ہے سمجھنے کے لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. وفی ذالکم یعنی اس میں وفی ذالک بلاء عظیم من ربکم، یہ ترجمہ ہوا. باقی آیت تو اسی طریقے سے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اچھا، اب جب وہاں سے گزرے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک دستور چاہیے، کتاب چاہیے، احکام چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ملاقات، کتاب دینے. تو سنیے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور پورا کیا مزید 10 بڑھا کر. تو پورا ہوا اپنے رب سے ملنے کا وقت 40 رات، یعنی 30 راتوں کا حکم ہوا تھا، پھر مزید اضافہ کیا 10 راتوں کا. تو جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری جانشینی کرو میری قوم میں، اور اصلاح کرو، فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی مت کرو. اب یہ کیوں کر کہا؟ چونکہ جان چکے تھے کہ بت بنانے کے لیے درخواست کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہو سکتا ہے کوئی فساد کریں. یہ نصیحتیں کر کے چلے گئے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقررہ پر، اور اللہ نے ان سے گفتگو کی، یعنی گفتگو کی ان سے ان کے رب نے، تو دوران کلام موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے کہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، دکھاؤ. اللہ اللہ، دیکھیں اشتیاق ہوا، چونکہ کلام ہوتا تھا، آواز آتی تھی مگر نظر نہیں آتے تھے اللہ. تو جواب آیا، لن ہرگز ہرگز، لن ترانی، ہرگز ہرگز نہیں دیکھو گے. ہاں لیکن ایسا کرو، یہ جو پہاڑ ہے نا اس طرف دیکھو، اور میں تجلی کرتا ہوں. اگر وہ برقرار رہا، اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو.
اب جب اللہ نے تجلی کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، ایک مجرد تجلی، تو اسے دکا ریزہ ریزہ کر دیا پہاڑ کو، اور یہ منظر دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، صحیح گر پڑے، صحیح کا بے ہوش ہو کر۔ فلما افاق، جب ظاہر ہے کہ گر پڑے، پھر ہم کہتے ہیں نا افاقہ ہوا، تو ہوش میں آئے، تو فوراً کہتے ہیں صبح انہیں یاد آیا کہ میں نے کیا درخواست کی، پاک ہے تیری ذات، میں توبہ کرتا ہوں، تبت الیک، تیری طرف، اور میں سب سے پہلا یقین کرنے والا، اس لیے کہ وہیں پر انہیں نبوت ملی تھی، وحی الہی، اور اللہ تعالیٰ سے کلام، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، تو فوراً انہوں نے اعتراف کیا کہ میری یہ درخواست دیکھنے کی یہ درست نہیں، اور فوراً توبہ۔ تو یہ ہے انبیاء کا سوا، نیک لوگوں کا سوا نے ہمیشہ انبیاء اسی طریقے سے اپنا اعتراف کرتے آئے، اور ہمیں بھی یہی ہدایت ہے، جب بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً اعتراف کریں، متوجہ ہو جائیں، توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کرم اور نوازشیں کرتے ہیں۔ رہا اس کے برخلاف، جانتے ہیں ہمارا دشمن شیطان سے کیا صدور ہوا تھا۔ تو آج اتنا ہی، پھر بقیہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔